سب سے الگ ہے سب سے جدا، سنو ایک نئی آواز، باتیں نئی ہے نیا انداز، سنو ایک نئی آواز، دل سے ہے آپ کے ساتھ، نیا ہے یہ پیش قدم۔ السلام علیکم، ریڈیو پیش قدم سننے والوں کو میرا پیار بھرا آداب۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور دوست صالحہ زبیر۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ونٹرز انجوائے کر رہے ہوں گے۔ ویسے آئی ایم سپر ایکسائٹیڈ فار ٹوڈیز ایپیسوڈ اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اسے خوب انجوائے کریں گے۔ In today's podcast, we will delve into the rich history and journey of journalism in Kashmir. کوشش یہی رہے گی کہ میں آپ کے سامنے انکور کروں ویریس مائل سٹونز ان دا ایولیوشن آف میڈیا ان کشمیر، اور ساتھ ہی ساتھ ہم سیلیبریٹ کریں ہمارے کشمیری جرنلسٹس کو جو ہر حالات میں کشمیر کی آواز بنے رہے۔ So even before starting this episode, I just want to say I'm so proud of all our Kashmiri journalists. تو ہسٹری سے شروعات کرتے ہیں۔ ہسٹری کی بات کی جائے تو جرنلزم ان جموں اینڈ کشمیر از جنرلی بلیوڈ ٹو ہیو بیگن ود the birth of a weekly publication جس کا نام رنبیر تھا ایٹ جموں in 1924۔ ان کے پرنٹر، پبلشر اور ایڈیٹر لالا ملک راج سراف کو بابائے صحافت یعنی فادر آف جرنلزم کا خطاب بھی ملا۔ اس نیوز پیپر کی فلسفی تھی فیکٹس آر سیکرڈ اینڈ کمنٹس فری، اور ایک ریپوٹیشن آف این ایبسلیوٹلی ٹرسٹ وردی اس نیوز پیپر کو ملی۔ انفینٹیسائڈز، ابولیشن آف انٹچیبلٹی اور ایسے کئی سوشل ایشوز پر اس پیپر نے بات کی۔ تب کشمیر میں مہاراجہ پرتاپ سنگھ رول کیا کرتے تھے اور لالا ملک راج سراف کو ان کے پاس جانا پڑا اور ان سے ایک پراپر پرمیشن لینی پڑی بفور پبلشنگ دس پیپر۔ However, long before the رنبیر جو پہلا پیریوڈیکل پبلش ہوا کرتا تھا جس کا ذکر ہسٹری میں ہے وہ ہے ودیا ولاس۔ یہ بھی جموں سے ہی پبلش ہوا کرتا تھا۔ In various historical archives, its name is written as Vidya Vilas. اس ٹائٹل کا مطلب ہے The Luxury of Knowledge، جو کہ بالکل صحیح نام تھا because it was truly a luxury of knowledge۔ یہ ایک ایسا نیوز پیپر تھا جس کے پیٹرن مہاراجہ رنبیر سنگھ خود تھے۔ ایک مزے کی بات یہ ہے کہ 1929 میں جو ایجوکیٹڈ سیکشن آف مسلمز ان سری نگر تھے انہوں نے ایک ریڈنگ روم پارٹی بھی اسٹیبلش کی تھی جہاں یہ ممبرز امپورٹنٹ ایونٹس کو ڈسکس کیا کرتے تھے، باہر کے نیوز پیپرز کے ساتھ کانٹیکٹ کیا کرتے تھے اور انہیں کشمیر سے ریلیٹڈ امپورٹنٹ پولیٹیکل اور اکنامک انفارمیشن دیا کرتے تھے۔ دس واز ڈن ٹو انشور کہ مہاراجاز کے ٹائم پر کسی بھی قسم کی انجسٹس کو رپورٹ کیا جائے۔ کشمیر کی اور رخ کرے تو the first newspaper was تحفہ کشمیر۔ It was started by منشی ہرسکھ رائے in 1875۔ 8 پیجز کا یہ ویکلی سیٹرڈیز کو مہاراج گنج سری نگر سے پبلش کیا جاتا تھا۔ لیکن ایسا ہوتا ہے نا کئی بار کہ پائنیئر کوئی اور ہوتا ہے لیکن نام کسی اور کا بنتا ہے، تو کچھ ایسا ہی ہوا۔ And the first prominent newspaper of Kashmir known to all of us today is Vitasta, launched by Prem Nath Bajaj in 1932۔ اس نیوز پیپر نے بھی کافی ایک کنسٹرکٹیو رول پلے کیا فار پروموٹنگ سیکولرزم ان کشمیر۔ ڈیورنگ 1930s to 40s کشمیر میں کئی نیوز پیپرز پبلش ہوئے جیسے کہ جہانگیر، حقیقت، رہبر، ملت، توحید، ہدایت۔ ان میں سے کئی نیوز پیپرز ایک طویل مدت کے لیے چلے لیکن پھر بند ہو گئے۔ 1950s کی بات کی جائے تو تب تک ایک نیوز پیپر رائز ہوا جس کا نام کشمیر کے ہر بچے کو معلوم ہے۔ Yes, I'm talking about آفتاب۔ ایک ٹرننگ پوائنٹ سا مانا جاتا ہے اس پیپر کی ڈیولپمنٹ کو۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ this newspaper had its fingers on the pulse of people۔ اس کے علاوہ آفتاب کے پبلشر ثناء اللہ بٹ انٹروڈیوسڈ کشمیر ٹو the latest offset printing technology۔ فوٹو جرنلزم کا رجحان بھی کافی حد تک اسی دور میں بڑھا۔ انہی اچیومنٹس کے لیے ٹوڈے ہی از ریفرڈ ٹو ایز بابائے صحافت ان کشمیر۔ اراؤنڈ دس پیریڈ کچھ انگلش نیوز پیپرز بھی پبلش ہونے لگے جیسے کشمیر ٹائمز اینڈ کشمیر کرونیکل، لیکن پھر دھیرے دھیرے انگلش نیوز پیپرز کی تعداد کافی زیادہ انکریز ہوئی۔ اب اس مائل سٹون کے پیچھے ایک اور ریزن ہو سکتا ہے۔
1985 میں ایک بڑا قدم یہ تھا کہ یونیورسٹی آف کشمیر established its Media Education Research Center یعنی مرک. مرک then created a very strong workforce who could work for English dailies. ہزاروں اسٹوڈنٹس اب تک پاس آؤٹ ہو چکے ہیں اس ڈپارٹمنٹ سے اور بالکل شروع کے بیچز سے ہی اتنے قابل جرنلسٹس مرک نے کشمیر کو دیے جن کا نام آج ٹاپ جرنلسٹس ان انڈیا اینڈ ورلڈ میں شامل ہوتا ہے. Then similarly, media departments from Islamic University of Science and Technology Avantipura and Central University started and trained journalists. اور journalism in Kashmir automatically strengthen ہو گیا کیونکہ کشمیر کے ہر حصے ہر علاقے سے اب جرنلسٹس ابھرنے لگے ہیں اور وہ اپنی کہانیاں اپنی آواز میں لوگوں تک پہنچانے لگے ہیں. ایک نیو ایرا کی بات کی جائے تو ایک چینج تب بھی آیا جب 1987 میں گریٹر کشمیر لانچ ہوا اور 2008 میں رائزنگ کشمیر. اٹ برائٹنڈ اپ دا میڈیا اسفیئر کیونکہ نیو کمرز کو ایک آلٹرنیٹ اسپیس پرووائڈ کی ان دو پلیٹ فارمز نے. Alongside hard news, these newspapers provided analytical pieces on a range of topics. اور ایکچولی ایسا کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کافی ایکسپیریمنٹ کیا نئی تھیمز کے ساتھ جیسے جینڈر، ٹیکنالوجی اینڈ مور. All these years, works of Kashmiri journalists have been recognized globally and many of them have received international awards for their work. اس کے علاوہ کافی فیمیل جرنلسٹس کو بھی ایوارڈز ملتے گئے. تو یہ تھا کشمیر اور جرنلزم کا سفر. In today's episode, it becomes evident that the power of the press in our region transcends mere reporting. It serves as a beacon of truth, a voice to the voiceless. The goal is to carry forward the lessons we learned from the past and ensure press continues to thrive in Kashmir. ویسے اس کے علاوہ بھی کافی کچھ ہے لیکن انشاءاللہ اس سب پر کبھی اور بات کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. دیجیے اجازت, پھر ملیں گے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. ٹیک کیئر لسنرز. اللہ حافظ. سب سے الگ ہے سب سے جدا, سنو ایک نئی آواز, باتیں نئی ہیں نیا انداز, سنو ایک نئی آواز.